جو کہ انسٹنکیبل شپ ہے، جو کہ ڈوب نہیں سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈبو نہیں سکتی۔ یہ تقریباً 60 لاکھ سے زائد انسانوں کا اس میں قتل کیا۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بے شک اللہ سے، جیسے ہمارے ایک ٹیچر کراچی یونیورسٹی میں ہمیں فزکس پڑھایا کرتے تھے، سر انتخاب الفت ان کا نام تھا، وہ بڑے ہی کمال کے ٹیچر تھے۔ السلام علیکم دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک معمولی سی تتلی اپنے نازک سے پروں کو جب پرپراتی ہے تو اس کی پروں کی وائبریشن کی وجہ سے، اس کے پروں کی جنبش کی وجہ سے دنیا میں 1000 میل دور طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس ایفیکٹ کو بٹرفلائی ایفیکٹ کہا جاتا ہے، اور یہ بٹرفلائی ایفیکٹ اتنا پاورفل ہے جو کہ ہماری زندگی کو، جو کہ ہماری ہسٹری کو، ہماری تاریخ کو اور ہماری دنیا کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ سکتا ہے۔ دوستو، 1960 میں امریکن میتھمیٹیشین ایڈورڈ لارنس، جو کہ انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس تھیوری کے بارے میں بتایا، بٹرفلائی ایفیکٹ کے بارے میں بتایا۔ چونکہ وہ انوائرمنٹل اسپیشلسٹ تھے، میتھمیٹیشین تھے، اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کمپیوٹر ماڈل کی مدد سے ہوا کے پریشر، ہوا کی درجہ حرارت، ہوا کی نمی اور دیگر عوامل کا اندازہ لگاتے ہوئے آنے والے موسم کے بارے میں پیش گوئی کی، جو کہ آنے والے وقت میں 2 سے 2.5 مہینے بعد بالکل درست ثابت ہوئی، اور اس بٹرفلائی ایفیکٹ کو کافی شہرت ملی۔ دوستو، اب ہم ہسٹری کی، تاریخ کی کچھ مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح سے بٹرفلائی ایفیکٹ نے ہماری تاریخ کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار، جو کہ 1939 میں جس کا آغاز ہوا اور 1945 میں اس کا اختتام ہوا، تقریباً 6 سال تک یہ ورلڈ وار چلی، اور کہا جاتا ہے یہ تقریباً 60 لاکھ سے زائد انسانوں کا اس میں قتل کیا گیا ہٹلر کے ہاتھوں۔ دوستو، یہ اتنا بڑا سانحہ، اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کا قتل نہ ہوتا اگر ایک چھوٹی سی غلطی نہ کی جاتی۔ دوستو، چھوٹی سی غلطی کیا ہے کہ 1918 فرسٹ ورلڈ وار میں جب برطانوی فوجی ٹیڈی ہینری کا مقابلہ جرمن فوجی ہٹلر سے ہوتا ہے، جو کہ اس وقت جرمن فوج کا ایک معمولی سے سپاہی ہوتا ہے، تو زخمی حالت میں جب ٹیڈی ہینری ہٹلر کو دیکھتا ہے تو اسے گولی مارنے کے بجائے اس پر ترس کھا کے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہی ہٹلر جرمن فوج میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جرمنی کا حکمران بنتا ہے، اور وہ 60 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہاں پر بھی بٹرفلائی ایفیکٹ کام کرتا ہے کہ اگر وہ برطانوی فوجی ٹیڈی ہینری اگر ہٹلر کو قتل کر دیتا تو یہ اتنا بڑا سانحہ دنیا میں رونما نہ ہوتا۔ دوستو، ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے 1912 میں، جب دنیا نے ایک اپنے وقت کا ایک بڑا بحری جہاز ٹائٹینک بنایا، جس کے بارے میں اس کے بنانے والوں کو یہ دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا واحد ایسا جہاز ہے جو کہ انسٹنکیبل شپ ہے، جو کہ ڈوب نہیں سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈبو نہیں سکتی۔ لیکن دوستو، تاریخ نے دیکھا کہ 1912 15 اپریل اپنے پہلے سفر کے ہی آغاز میں ٹائٹینک ایک بڑے سے برفانی تودے کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور بالآخر وہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ دوستو، سنام الولی، جو کہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ٹائٹینک حادثے پر 30 سال تک تحقیقات کی، وہ بتاتی ہیں کہ ٹائٹینک کی تباہی کی اصل وجہ صرف برفانی تودا نہیں تھا، بلکہ اور چند چھوٹے چھوٹے اسباب تھے جنہوں نے ٹائٹینک کو ڈبویا۔ دوستو، جرنلسٹ بتاتی ٹائٹینک کے سفر کے آغاز کے 3 ہفتہ پہلے کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ٹائٹینک کے نچلے حصے میں آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کا نچلا حصہ کمزور ہو چکا تھا، اور بدقسمتی سے وہی حصہ برفانی تودے کے ساتھ ٹکرایا۔ تو جرنلسٹ بتاتی ہیں کہ ٹائٹینک میں 3000 سے زیادہ شراب کی بوتلیں رکھی گئی تھی، 8000 سے زیادہ سگار رکھے گئے تھے، لیکن دوربینیں نہیں رکھی گئی تھی۔ دوستو، دوربینیں اس لیے اہم ہے کیونکہ اس وقت سونار ٹیکنالوجی نہیں بنی تھی جو کہ پہلے سے ہی سمندر میں موجود خطرہ کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ دوربین ہی واحد ذریعہ تھی جس کے ذریعے سے دور دراز سمندر میں کسی بڑے آبسٹیکل، بڑے خطرے کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ٹائٹینک میں دوربینیں نہیں رکھی گئی تھی، اور جو دوربینیں کیپٹن کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی ایک خاص الماری میں رکھی گئی تھی، جس کی چابیاں اس کیپٹن کے پاس تھی، جس کو سفر کے آغاز سے چند لمحات پہلے اس کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، اور وہ نئے کیپٹن کو چابیاں دینا بھول گیا تھا۔ اس طرح سے وہ ایک بڑے برفانی تودے کو اپنے راستے میں دیکھ نہیں پائے، اور بالآخر جہاز اس کے ساتھ جا کر اینڈ ہو گیا۔ لیکن دوستو، اس میں زیادہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان نہ ہوتا اگر ٹائٹینک میں لائف بوٹس کی تعداد مسافروں کے مطابق ہوتی۔ شروع میں لائف بوٹ کی تعداد مسافروں کے مطابق تھی، جو کہ تقریباً 60 لائف بوٹس تھی، لیکن مسافروں کو زیادہ جگہ فراہم کرنے کی خاطر لائف بوٹس کی تعداد کو کم کر کے 20 کر دیا گیا، جو کہ ایک بڑی جانی نقصان کا باعث بنا۔ دوستو، یہاں پر بھی بٹرفلائی ایفیکٹ نے کام کیا کہ کس طرح سے چھوٹی معمولی نہ نظر آنے والی چیزوں کو نظر انداز کرنے پر اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔
دوستو یہ بٹرفلائی ایفیکٹ ہماری زندگی میں صرف ہمیں نقصان ہی نہیں پہنچاتا بلکہ ہمیں بہت سارے فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں ایک آرٹسٹ ایک آرٹ بناتا ہے اور اپنے پیشن کے ساتھ اپنے جنون کے ساتھ اس آرٹ کے اندر وہ رنگ بھرتا ہے، جب اس کو ڈسپلے پر لگاتا ہے تو کوئی بندہ آ کر دیکھتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اس آرٹسٹ کی طرح اس آرٹ کو بنانا چاہتے ہیں، اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور یہ چین چلتی چلی جاتی ہے۔ وہ کتنے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے اور کتنے لوگ اس فیلڈ میں آ کے اس آرٹسٹ کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ دنیا میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ دوستوں بالکل اسی طرح سے اگر ایک ٹیچر بیونڈ دا لمٹس جا کے بچوں کو پڑھاتا ہے، محنت کے ساتھ پڑھاتا ہے، پیشن کے ساتھ پڑھاتا ہے، وہ بچے اس ٹیچر سے انسپائر ہوتے ہیں اور انسپائر ہونے کے بعد زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھی ٹیچر بنتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے اپنے ٹیچر کو یاد رکھتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ایک ٹیچر کراچی یونیورسٹی میں ہمیں فزکس پڑھایا کرتے تھے، زر انتخاب الفت ان کا نام تھا، وہ بڑے ہی کمال کے ٹیچر تھے، بڑی ہی کمال کی فزکس پڑھاتے تھے، اور ہم ان کی فزکس کی کلاس لینے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جایا کرتے تھے۔ ان کا پڑھانے کا اسٹائل، ان کے پڑھانے کا انداز ہمیں آج بھی یاد ہے، اور جب اسی طریقے سے جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے بھی بڑا انسپائر ہوتے ہیں۔ دوستو اسی طرح سے اگر ایک ٹیچر اپنے کلاس روم میں بڑی محنت کے ساتھ بڑی بیونڈ دا لمٹس جا کے بچوں کو گائیڈ کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تو بچے کہیں نہ کہیں انسپائر ہوتے ہیں اور وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو اسی طرح سے بٹرفلائی ایفیکٹ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ ہماری زندگی کو، ہماری تاریخ کو، ہمارے آنے والے فیوچر کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں کسی بھی چھوٹے واقعے کو، کسی بھی چھوٹی چیز کو، کسی بھی چھوٹے تجربے کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کائنات کو بنانے والے نے اس کائنات کو بالکل ایک کیلکولیٹو وے میں بنایا ہے، ہر چیز پہلے سے کیلکولیٹڈ ہے، اور ہمیں ہر آنے والا واقعہ جو اتفاق نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز پروردگار نے کیلکولیٹڈ بنائی ہے۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کریں گے، چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں گے، اہم سمجھیں گے، تو یہ بٹرفلائی ایفیکٹ آپ کی زندگی میں ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا۔ اس لیے دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ عافیت کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے، ہمیں سکون طلب کرنا چاہیے، ہمیں ہر اس نقصان پہنچانے والی چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے جو کہ ہماری صحت میں نقصان کا باعث، ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بے شک اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، بے شک کسی انسان کو ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی شے نہیں ملی۔ دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیس، اسٹے ہیپی، اللہ حافظ۔